السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹری فلم کا خلاصہ ہے، یہ شارٹ سمری ہے اس کی۔ میں اس میں اپنی رائے شامل نہیں کروں گا، نہ ہی اس میں کوئی تنقیدی جائزہ لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو بنانے والوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کی اگر تشہیر کی جائے، اس میں ایڈٹ نہ کیا جائے، اس میں تبدیلی نہ کیا جائے اور ایز اٹ از اس کو شیئر کر دیا جائے۔ تو اس کا موضوع یہ ہے کہ کیا موجودہ مکہ جو سعودی عرب میں ہے، یہ مسجد الحرام، کیا یہ اصل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے جس پر کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جس طرح احادیث وغیرہ پر تحقیق ہوتی ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اسی طرح کیا کسی نے اسلام کی کتابوں سے، قرآن پاک سے یہ دیکھنے کی، چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ مکہ وہی ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ یہ مسجد الحرام وہی ہے جس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کا مرکز بنایا؟ یہ وہی شہر ہے؟ تو اسی پر تحقیق کی گئی ہے اور اس کے بنیادی نکات میں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں جس نے تحقیق کیا اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ ڈین گبسن، یہ کینیڈا کا بندہ ہے۔ اس نے 25 سال سے زیادہ اپنا سعودی عرب میں ہی گزارا ہے۔ مسلمانوں سے اور اسلام سے کافی عقیدت بھی رکھتا ہے، اور اس نے ان تاریخی مقامات کا خود بھی جا کر جائزہ لیا ہے جن کے بارے میں ذکر آیا قرآن میں۔ اب آتے ہیں ڈاکومنٹری فلم کی طرف۔ اس فلم کا جو سب سے بنیادی نقطہ پیش کیا گیا ہے، سب سے مضبوط دلیل، آرگومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی پہلے 100 سال میں بننے والی مساجد جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا قبلہ رخ موجودہ مکہ جو سعودی عرب میں ہے اس کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، بلکہ ان سب مساجد کا رخ البترا شہر اردن میں ہے۔ تقریباً 11 کے قریب مساجد ایسی ہیں جہاں جا کر GPS کے ذریعے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ قبلہ رخ تعین کیا گیا ہے۔ اسلام کے شروع کے تقریباً 100 سالوں تک تقریباً 100% مساجد جن کا ہم نے جائزہ لیا ہے وہ جنوبی اردن کی طرف رخ کرتی ہیں، مکہ کی طرف نہیں۔ اسلام کی شروعات کے 100 سال تک پوری اسلامی دنیا کی تمام مساجد کا رخ ٹھیک اسی جگہ مسجد الحرام کی طرف ہوا کرتا تھا، اور مسجد الحرام یہاں البترا میں تھی۔ اس فلم میں جو دوسرا نقطہ پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو مکہ شہر کا تعارف پیش کرتا ہے تو اس میں مکہ کو ام القری کہا گیا ہے، تمام شہروں کی ماں۔ تاریخ کی کتابوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر ایک قدیم تجارتی شاہراہ پر قائم تھا جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ موجودہ مکہ ایسی لوکیشن پر ہے جو کبھی بھی قدیم تجارتی شاہراہ نہیں رہی، اور مزید یہ کہ جو سعودیہ کا موجودہ مکہ ہے یہ کسی بھی قدیم نقشے پر موجود نہیں ہے۔ عرب کے تمام قدیم نقشوں میں مکہ شہر کا ذکر نہیں ملتا۔ عام آدمی یہ توقع ضرور کرے گا کہ اتنا بڑا تجارتی شہر قدیم نقشوں میں تو موجود ہوگا ہی، مگر اسلام سے پہلے کا کوئی بھی نقشہ یہ نشاندہی نہیں کرتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تاریخی ریکارڈ کے مطابق مکہ کیسا شہر تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جو کہ ایک دیوار کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ وہاں انگوروں اور کھجوروں کے باغات تھے، وہاں جانور تھے، لیکن درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کا شکار حرام تھا۔ اس شہر کی ایک فوج بھی تھی، پانی کے چشمے جن میں مچھلیاں ہوتی تھی، ان تمام خصوصیات پر البترا شہر پورا اترتا ہے۔ موجودہ سعودیہ کے مکہ شہر کے ارد گرد نہ کوئی دیوار ہے نہ رہی ہے، نہ مچھلیوں والے پانی کے چشمے ہیں، نہ انگوروں اور کھجوروں کے باغ، بلکہ مٹی پر تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے وہاں کبھی کوئی درخت نہیں رہے۔ یہ بات درست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو یہاں بسایا تھا تو یہ جگہ غیر ذی زرع تھی، لیکن ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی روزی کی دعا بھی کی تھی جو قبول ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت وہاں باغات تھے جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اگلی بات جو اس ڈاکومنٹری فلم میں کی گئی ہے وہ یہ کہ جن قوموں کا قرآن میں ذکر ہے، عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ، وہ علاقے کہاں پر ہیں۔ قرآن کے مطابق جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شہر کے بالکل قریب تھے، اور یہ بطور دلیل کے لیے آیات آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی آیت دیکھیں، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہی تباہ کیا اور ان کی رہائش گاہوں سے آپ پر یہ بھی واضح ہو چکا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کو دیکھ چکے تھے۔ اور دوسری آیت میں آپ دیکھ لیں، قوم لوط کے والے سے ہے، یہ لوگ یعنی کہ مکہ والوں کو مخاطب کیا گیا ہے آیت میں، یہ لوگ مکہ والے اس بستی قوم لوط کی کے پاس سے آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ پھر اگلی آیت یہ ہے کہ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبح ہونے پر بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی مکہ شہر کے وہ بالکل قریب تھی۔ اب اگلی آیت ملاحظہ کریں جس میں شعیب علیہ السلام مدین والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی کہ مدین کا علاقہ قوم لوط کے بالکل قریب ہے،
اور قوم لوط کس کے قریب ہے؟ مکہ کے، وہ ہم پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں. اور یہ سب ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. ان سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے. یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورت ان میں کوئی نہیں جن کا میں نے حوالہ دیا. یہ تو تھے اس فلم کے بنیادی دلائل. اس کے علاوہ بھی کافی دلائل اور آرگومنٹس دیے گئے ہیں جن کو میں نے کور نہیں کیا. اس میں ڈین گبسن نے بتایا ہے کہ جو البترا شہر میں جس کو وہ مسجد الحرام کہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کی حدود یہ تھی، اور وہ بتاتا ہے کہ غار حرا یہ تھا، صفا مروہ یہ تھا، اور یہ کعبہ یہ تھا. یہ ساری چیزوں کی وہ نشاندہی البترا شہر میں کرتا ہے اور اس کی دلیلیں دیتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور کس طرح وہ تاریخی ریکارڈ کے اوپر یہ باتیں پوری اترتی ہیں. ڈین گبسن نے اس فلم میں مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا بھی کافی ذکر کیا ہے، مسلمانوں کی اپنی تاریخی کتابوں کے حوالے دے کر. وہ یہ کہ جب بنو امیہ نے دمشق میں خلافت کا مرکز بنایا تو بنو عباس نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں دونوں میں جنگیں ہوئیں، اور بنو امیہ نے منجنیق کا استعمال کر کے مکہ کو تباہ کر دیا اور کعبہ بھی ڈھہ گیا. ڈین گبسن اس میں مزید اپنی رائے شامل کرتا ہے کہ ابن زبیر جنگ ہارنے کے بعد کعبہ کی بنیادیں اور حجر اسود وہاں سے نکال کر لے گیا، موجودہ مکہ میں نیا کعبہ تعمیر کر کے وہاں لگا دیا اور کوفیوں کی مدد سے وہاں اپنی خلافت قائم کر لی. وہ پہلی مسجد جو اس والے سعودیہ والے موجودہ مکہ کی طرف رخ کرتی ہے وہ 113 ہجری میں تعمیر ہوئی، اور یہ پاکستان کے علاقے بمبھور میں ہے. یہ تھا اس فلم کا مختصر خلاصہ، شارٹ سمری. یہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور اردو میں بھی موجود ہے. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اور سکرین پر بھی آ جائے گا. آپ لوگ اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں، اور اگر اس فلم کے بارے میں میری رائے جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو سکے. شکریہ.